بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہتی ہے کہ پاکستان کا پازیٹیو چہرہ دکھایا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں اس کو بیان کرنا بھی ضروری ہے اور اپنی آواز اس حوالے سے اٹھانا بہت ضروری ہے۔ کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس بھی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر یہ اس طرح کی ہو رہی ہیں جس سے پاکستان کا نام روشن نہیں ہو رہا، پاکستان کی کوئی خدمت نہیں ہو رہی بلکہ پاکستان کے لیے تذلیل کا باعث بنا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلا واقعہ تو جو ارسلان بچے کے ساتھ ہوا، جسے غلطی سے اس کی بہنوں نے، اس کی والدہ نے، جو شرارتی ہوتے ہیں بچے اس عمر میں اکثر شرارت کرتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر بھی بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں، تو اسے تنگ آ کے اسے تھانے کے اندر لے جاتے ہیں اور اس کو ڈرانے کے لیے کہ تاکہ یہ سیدھا ہو جائے، اور پولیس کو ایک موقع مل جاتا ہے، جو پاکستانی پولیس جو کہ یہ ایسا ادارہ ہے جو لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے، اس کو ایک موقع ملا اور اس نے پکڑ کے، اور پولیس نے اس کو اندر بند کر دیا اور اس کے بعد چھوڑنے سے انکار کر دیا، اور بعد میں اس کے اوپر کیس بنانا شروع کیا اور اس کو ڈال دیا 9 مئی کے واقعات کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ریاستی پولیس ہے ہماری، یہ جو صوبوں کی پولیس ہے، اس کا کام ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا ہے یا ہمیں ہمارے اوپر کیسز بنا کے ہماری زندگیوں میں لالے پیدا کرنا ہے؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے، اور جتنا اس پہ افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کے بعد بجائے یہ کہ اپنی غلطی کو ریئلائز کرے، اس کو جناب کیس چلا گیا، اس کے بعد اس کی بیل ہوتی ہے، بیل کے بعد جب وہ گھر لوٹ کے آتا ہے تو اگلے دن دوبارہ پہنچ جاتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، گھر کی توڑ پھوڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد اگلے دن پھر نمودار ہوتے ہیں 11 اگست کو، اور اس کے باپ کے ساتھ بھی ان کی چپکلش ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اس کا جو والد تھا، جو دل کا مریض تھا، اس کو دل کا دورہ ہوتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اور اس پہ ظلم یہ کہ اس ڈر سے کہ یہ بات بڑھ نہ جائے، لوگ آ نہ جائیں اور واویلا مچ نہ جائے، ان کا نام خراب نہ ہو، تو خاندان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں کہ اس کو فوراً دفنائیں، اور اس کو پھر فوراً دفنا دیا جاتا ہے، اس کے رشتہ دار مکمل طور پہ پہنچتے نہیں ہیں۔ تو ایک افسوسناک واقعہ ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اور جب یہ سوشل میڈیا پہ اٹھ گیا واقعہ، اور مختلف جرنلسٹ اور سوشل میڈیا اور وی لاگرز جو ہیں، بلاگرز جو ہیں، انہوں نے اس واقعے کو اٹھایا، تو اس کے بعد یہ ڈیفینسو ہو گئے جناب پولیس والے کہ ہم اس کی غلطی کا ازالہ کریں گے، اور بہت سارے جرنلسٹ جس میں نسیم زہرا بھی ہیں اور بہت سارے وی لاگرز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے۔ اور میں تو کہوں گا کہ یہ پاکستان کی سروس نہیں ہے، پاکستان کے حوالے سے ڈس سروس ہے، کیونکہ جب یہ میڈیا کے اوپر آئے گا تو یہ کیا پاکستان کے اچھے نام کو آپ روشن کر رہے ہیں، پاکستان کے اداروں کے لیے آپ نیک نامی پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے ٹیکس سے آپ لیتے ہیں تنخواہ، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے آپ کو رکھا گیا ہے، آپ تاکہ چوری چکاریاں اور ڈس آرڈر کو کور کریں، الٹا آپ جو ہے لوگوں کو پکڑتے ہیں۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے نا امیدی بڑھتی ہے، اس سے ریزنٹمنٹ بڑھتی ہے، حکومت کے اوپر اعتماد ختم ہوتا ہے۔ آپ کے جیسے اداروں کے اندر بہت سارے ایماندار افسر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پولیس کی ڈپارٹمنٹ نے پیش کیا دہشت گردی کے خلاف، ان کے کیے کرائے کے اوپر آپ پانی پھیر دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جتنا اس کے اوپر افسوس کیا جائے وہ کم ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ انتہائی منفی ہے، اور جس کے اوپر جتنا اعتراض کیا جائے، جتنا اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا جائے وہ کم ہے، وہ حنا بٹ صاحبہ جو کہ مسلم لیگ کے جس سے تعلق ہے، وہ لندن تشریف لے گئیں۔ وہاں پہ چند لوگ پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، عجیب و غریب لینگویج استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سامنے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ میں سوال یہ پوچھتا ہوں، یہ آپ پی ٹی آئی کی سروس کر رہے ہیں یا پاکستان کا نیک نامی کا باعث بن رہے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جو آپ کی اخلاقیات ہے اور آپ کی جو خاندانی تربیت ہے، وہ میرے خیال میں اس کے اندر سیریس قسم کا پرابلم ہے۔ میرا خیال ہے اخلاقیات سے اتنا نیچے ہمیں نہیں گرنا چاہیے۔ کسی بھی قوم کی پہچان اس کی اخلاقیات ہوتی ہے، وہ روڈ پہ چلتے کس طرح ہیں، بات چیت کس طرح کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ان کی ٹریٹمنٹ کس طرح کی ہے، لین دین لوگ جو ہے وہ اپنے ہیومن فیلوز کے ساتھ کس طرح کی ہے، یہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی کو جانچنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں واقعات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو دکھ ہی دکھ ہے۔ یعنی یوں لگتا ہے کہ معاشرتی اقدار کے حساب سے بھی ہم گراوٹ کا شکار ہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں جو ہماری حفاظت کے اوپر مامور ہیں، وہ الٹا بے گناہ شہریوں کو پکڑ کے ان کو کسی نہ کسی الزام میں دھر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک مصیبت کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے، اور اس سے پوری ریاست کے اندر جو ہے نا امیدی پیدا ہوتی ہے، حالانکہ جو ریاست اس کے اندر
بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریاست کو اوپر اٹھا سکتی ہیں، اس کے نام کو روشن کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اب ٹورزم جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، پہلا یو اے ای سے جہاز جو ہے وہ گلگت بلتستان جو ہے اس کی فلائٹ اسکردو میں اتری ہے، آپ لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوگا۔ آپ ایسے کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ بجائے یہ کہ پولیٹیکل پارٹی کو اخلاقیات کے اندر آپ رہتے ہوئے سپورٹ کریں، آپ الٹا ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت اور آپ کو نا غلط راستے کے اوپر لگایا گیا ہے۔ آپ نہ پولیٹیکل پارٹی کی رسپیکٹ کو ریٹین کر پا رہے ہیں، اور اوورآل پورے ملک کی شناخت اور پورے ملک کی جو عزت ہے اس کو آپ داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، میری یہ ہمبل ریکویسٹ ہے، خدا کا واسطہ یہ نہ کرے، اور اپنے اداروں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ بھائی آپ ہمارے ٹیکس کے اوپر، عوام کے ٹیکس کے اوپر آپ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، اب اپنے جس طرح سے میں نے پہلے گزارش کی کہ آپ کے جو ایماندار پولیس آفیسرز ہیں جن کی خدمات ہیں، جو ادارے کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں، آپ اس کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، اپنی غلطی کو ریئلائز کریں۔ اور میں ریکویسٹ کروں گا ہے اتھارٹیز سے کہ کائنڈلی اس کے اوپر اسٹیپ لیں، اس کے اوپر انکوائری کریں، اور جن لوگوں نے یہ مجرمانہ قسم کی غفلت کی ہے ان کو سزا دیں، تاکہ سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں کے اوپر اعتماد بحال ہو۔ شکریہ، اللہ حافظ۔